الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ المصطفى وأصحابہ المجتبى الذين هم خير الخلائق بعد الأنبياء اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تهل بها العقد وتفرج بها القرب يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك ووفاة في بلد رسولك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم درود پاک بلند آواز سے پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام معزز و محترم سامعین بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں اور انتہائی قابل احترام حضرت مولانا قاری محمد ابراہیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ برادر عزیز حضرت مولانا مفتی محمد عمار ابراہیم صاحب مدرس جامعہ قاسمیہ مولانا قاری سعید مدنی صاحب اور حضرت اسم شریف مولانا عمر شہزاد صاحب اور ہمارے مجاہد ختم نبوت قاری قاضی عبدالرشید صاحب اور بہت سارے چہرے ہمارے شیخ منیر صاحب بیٹھے ہیں ہمارے حاجی صاحب بیٹھے ہیں اس مسجد میں پہلی مرتبہ حاضری ہوئی ہے جیسے مسجد کا نام خوبصورت ہے اسی طرح مسجد خوبصورت ہے
مسجد کا نام ام المومنین زوجہ رسول حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پر مسجد خدیجۃ الکبریٰ۔ اندر داخل ہوئے، اندر مسجد کو دیکھا، دائیں بائیں قالین، پھر یہ چہرے بزرگوں کے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح جنت کے اندر بھی اکٹھے جمع فرمائے، جس طرح ابھی ہم یہاں مسجد میں جمع ہیں۔ برادر عزیز مولانا عمار صاحب نے حکم دیا کہ ہفتہ وار درس ہوتا ہے تو آپ بھی تشریف لائیں، تو میرا یہاں آنا یہ میرے لیے اعزاز بھی ہے اور باعث سعادت بھی ہے۔ موضوع انہوں نے دیا کہ محرم شروع ہو رہا ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور شان، اس پہ بات ہو۔ لیکن میں بات کروں گا دونوں کی، یعنی جس نے یکم محرم کو سجدے میں جام شہادت نوش کیا اس کی بھی بات کروں گا، اور جس نے 10 محرم کو جام شہادت نوش کیا اس کی بھی بات کروں گا۔ گویا کہ آنے والا جو عشرہ ہے اس کو ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف دونوں کا ذکر کرتے تھے، صحابہ کا بھی اور اہل بیت کا بھی، اور ہم اہل بیت کو بھی ماننے والے ہیں، صحابہ کو بھی ماننے والے ہیں۔ جس طرح ہم اصحاب رسول کا ذکر عبادت اور ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اسی طرح ہم اہل بیت کا ذکر کرنا بھی ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ صحابہ کا بھی حق ہے، اسی طرح حضور کے اہل بیت کا بھی حق ہے کہ ہم ان دونوں کو خراج تحسین پیش کریں اور ان کی صفات، ان کی شان، ان کی منقبت اور جو اللہ نے ان کو مقام عطا کیا ہے اس مقام کو سمجھیں، اور نوجوان نسل کو بھی سمجھائیں کہ جیسے حضرت عمر ہمارے ہیں اسی طرح حضرت حسین بھی ہمارے ہیں۔ تو میرے والد محترم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ یکم محرم کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس نماز کی ابتدا کی، جس نماز کی ابتدا کی، میرے حسین نے 10 محرم کو اس نماز کی انتہا کر دی۔ میرے عمر نے یکم محرم کو جن سجدوں کا آغاز کیا، میرے حسین نے 10 محرم کو ان سجدوں کی تکمیل کر دی۔ کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے، کبھی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ حضرت حسین وہ کہ جو نبی کے سجدوں سے کھیلے، اور حضرت عمر وہ کہ جس نے
اسلام قبول کیا اور اعلان کر دیا کہ آج کے بعد نبی علل اعلان حرم میں نماز بھی پڑھے گا اور سجدہ بھی کرے گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاف کعبہ پکڑ کے مانگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج سے واپس آ رہے تھے، راستے میں تھکاوٹ ہوئی اور آرام کے لیے لیٹ گئے۔ جب لیٹے تو نرم گدا نہیں تھا، کوئی بسترا نہیں تھا، بلکہ چٹیل میدان میں امیر المومنین آرام فرما رہے ہیں۔ اور ایک پتھر اٹھایا، اس کو سرانہ بنا کے سر رکھ کے حضرت عمر لیٹ گئے اور آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ جب دیکھا کہ چاند نکلا ہے، پھر پھیلا ہے، پھر رات کے چوتھائی حصے میں سمٹا ہے، 3 ادوار چاند پہ حضرت عمر نے دیکھے، بچپن، جوانی، بڑھاپا، اور چاند سے باتیں تصورات میں کرنا شروع کر دی کہ اے چاند، جس طرح تیرے اوپر یہ دور آیا، بچپن، جوانی، پھر رات کا آخری حصہ، بڑھاپا، روشنی سمیٹ کے تو جا رہا ہے، اسی طرح میرے اوپر بھی یہ زندگی میں ایام آئے۔ میں نے بچپن بھی دیکھا، جوانی بھی دیکھی، بڑھاپا بھی دیکھا، 22 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کی، توحید و سنت کے پرچم کو بلند کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے پرچم کو بلند کیا، اور آج میری بھی ہڈیاں کمزور ہو گئیں، ناتواں ہو گیا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، اور مجھے بھی ایسے لگتا ہے جیسے تو روشنی سمیٹ کے واپس جا رہا ہے۔ عمر بھی اپنے دن پورے کر کے اللہ کی طرف واپسی کا راستہ اختیار کر رہا ہے۔ اسی دوران حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا مانگی۔ یہاں حجاج بیٹھے ہیں، عمرہ کرنے والے بیٹھے ہیں، بیت اللہ جانے والے بیٹھے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص حج کرتا ہے 40 دن اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کتنے دن؟ 40 دن اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ یہ اللہ کے گھر سے آیا، حج کر کے آیا۔ عام حاجی کی دعا اللہ سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ مسجد کے نمازیوں، توجہ کرنا، تصورات میں میرے ساتھ غوطہ لگائیں۔ میں آپ کو اس حاجی کی طرف لے جانا چاہتا ہوں جس کو فاروق اعظم کہتے ہیں۔ ہماری دعائیں تو اللہ سنتا اور قبول کرتا ہے، تو اس کی کیوں نہ قبول کرے؟ جو اسلام کا جرنیل ہے، جو خلیفہ دوم ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاف کعبہ پکڑ کے خود مانگا، جو بولے فرش پہ اللہ اس کی رائے کو قرآن بنا کے عرش سے نازل فرمائے، وہ عمر دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہم انی اسألک شہادتاً فی سبیلک ووفاتاً فی بلد رسولک۔ زور سے سبحان اللہ کہیں۔ مسلم ٹاؤن کے غیور ساتھیوں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ
میں تیرے دربار میں دعا کرتا ہوں، تیرے دربار میں درخواست پیش کرتا ہوں کہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما دے۔ اے اللہ، اس کے بعد اگلی خواہش میری یہ ہے کہ میری موت بھی مدینۃ الرسول میں آ جائے۔ دو خواہشیں۔ تیسرا جملہ کہ وَوَفَاتًا فی بلد رسول کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت آ جائے اور تیرے راستے میں آ جائے، شہادت کی موت آ جائے۔ دعا ایک اور اس کے اندر تین درخواستیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ اللہ فرماتے ہیں عمر، میں تو فیصل آباد کے حاجی کی سنتا ہوں، ہندوستان کے حاجی کی سنتا ہوں، انگلینڈ کے حاجی کی سنتا ہوں، مغرب کے حاجی کی سنتا ہوں، مشرق کے حاجی کی سنتا ہوں۔ تو جرنیل ہے اسلام کا، تو نے جو دعا مانگی میں تیری دعا فوراً ہی قبول کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک شہادتاً، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، فی سبیلک، تیرے راستے کے اندر موت آئے، اور ووفاتاً فی بلد رسول کا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو مدینے میں آ جائے، مدینے میں فوت ہو جائے، مدینے میں دفن ہو جائے، جب وہ اٹھے گا قیامت کے دن تو اس کی شفاعت محمد مصطفیٰ کرے گا۔ تو میں حضور کی ہمسائیگی چاہتا ہوں، مدینۃ الرسول میں شہادت چاہتا ہوں۔ اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کو قبول کر لیا، شرف قبولیت عطا فرما دی۔ حضرت عمر مدینہ میں واپس آ گئے اور آپ کو ایک چکی کی ضرورت پڑ گئی۔ جو خلیفۃ المسلمین تھے وہ خود اپنے گھروں میں، اس زمانے میں چکی آٹا خود پیستے تھے۔ ہمارے ہاں حکمران جو ہیں ان کا حال بھی دیکھیں، اور امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی کو بھی دیکھیں کہ آپ کو ایک چکی کی ضرورت پڑی اور آپ نے فرمایا کوئی ہے مدینے میں اچھی چکی بنانے والا؟ تو ایک ساتھی نے کہا کہ ایرانی ایک شخص ہے جس کا نام ابی لولو ہے اور یہ اچھی چکی بناتا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ بلاؤ۔ جب بلایا گیا تو آپ نے فرمایا مجھے ایک چکی بنا کے دو۔ تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات سے کڑتا تھا، ہمیشہ اس کے دل میں نفرت تھی کہ کسی طرح موقع ملے تو میں انتقام لوں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا مجھے چکی کی ضرورت ہے۔ تو اس نے کہا میں ایسی چکی بنا کے دوں گا کہ جس کی فرش اور پوری دنیا میں اس کی دھوم مچ جائے گی۔ گویا کہ اس نے تنزن اور حضرت عمر کو دھمکی لگائی۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ یہ اس نے جو بات کی ہے اس کے اندر ایک انتقام ہے۔ حضرت عمر نے اسی وقت اپنے صحابہ کو فرمایا کہ اس شخص نے مجھے دھمکی لگائی ہے، لیکن میرے محترم دوستو میرے عمر کا عدل دیکھیں، ابھی جرم نہیں ہوا تھا، اس کو گرفتار نہیں کروایا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اس کو گرفتار کرتے ہیں، مقدمہ رجسٹرڈ کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، جرم سرزد نہیں ہوا، لہٰذا جب تک جرم سرزد نہ ہو مقدمہ رجسٹرڈ نہیں کیا جاتا۔ تو حضرت عمر نے اس کو جانے کی اجازت دے دی۔ اس نے ایک خنجر زہر کے اندر جا کے رکھ دیا اور
وہ اس تلاش میں تھا کہ کوئی موقع آئے میں حضرت عمر پہ حملہ کروں۔ تو میرے محترم دوستو، نماز کا وقت آ گیا۔ امیر المومنین نماز خود پڑھاتے تھے، جمعے کا خطبہ خود دیتے تھے، منبر پر خود تشریف لاتے تھے، وعظ اور نصیحت خود فرماتے تھے، راتوں کو گشت کیا کرتے تھے اور لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ عدل پر مبنی حضرت عمر کے فیصلے ہوتے تھے۔ تو نماز کا وقت ہوا، توجہ کرنا، یکم محرم آ رہی ہے۔ آج غالباً 27 ذی الحج ہے۔ آج سے 2 دن بعد 3 دن بعد یکم محرم آ رہی ہے، نیا سال شروع ہو رہا ہے، اور یہ ذی الحج سال کا آخری مہینہ ہے، اسلامی سال کا آخری جمعہ آپ نے ادا کیا ہے۔ آنے والا جمعہ آپ نئے سال کے اندر ادا کریں گے۔ نیا سال یکم محرم سے شروع ہوتا ہے، اور اس دن اہل ایمان ایک دوسرے کو مبارکیں دیتے ہیں، لیکن ہمارے نوجوان جو ہیں یہ 31 دسمبر کو مبارکیں دیتے ہیں ایک دوسرے نئے سال کے، جبکہ ہمارے ہاں دین میں، اسلام میں، شریعت میں اسلامی جو سال ہے اس کا آغاز کب ہوتا ہے؟ بولیے کب ہوتا ہے؟ یکم محرم، نیا سال۔ اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، زور سے آمین کہیں۔ اللہ آپ کو امن، سکون اور راحت نئے سال میں خوشیاں عطا فرمائے، اور اللہ اس امت کے لیے، اہل غزہ کے لیے، اہل فلسطین کے لیے اس آنے والے سال کو فتح کا ذریعہ بنا دے۔ تو نیا سال یکم محرم، حضرت عمر مسجد نبوی میں، اور حضرت عمر مصلی پہ کھڑے ہوئے، اور یہ مصلی کس کا؟ میرے پاک پیغمبر کا۔ مسجد کون سی؟ مسجد نبوی، جس مسجد میں آج آپ نماز ادا کریں 50,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ حضرت عمر مسجد نبوی میں امام، سبحان اللہ کہیں، حضرت عمر مسجد نبوی میں خطیب، اور یہ مصلی وہ مصلی ہے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھائیں۔ یہ وہ مسجد نبوی کا مصلی ہے جس پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نمازیں پڑھائیں۔ یہ وہ مصلی ہے جس کو نبی نے صدیق کے حوالے کیا۔ یہ وہ مصلی ہے جس کو صدیق اکبر نے عمر فاروق کے حوالے کیا۔ مبارک مصلی، مبارک مسجد، اور مبارک منبر، محراب، جس میں حضرت عمر کھڑے ہو گئے۔ توجہ کرنا، میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ یہ وہ عمر ہیں جب یہ کھڑے ہوتے تھے منبر پر، اچانک یہ آواز دیتے ہیں، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھ۔ تو اللہ ہواؤں کے ذریعے عمر کی آواز ہزاروں میل دور پہ پہنچا دیتا ہے۔ دور آواز، ہزاروں میل دور۔ اور آج دیکھو کہ اللہ اکبر کیا، ہاتھ باندھے، پیچھے قاتل کھڑا ہے، تو حضرت عمر کو پتہ ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم غیب کا خاصہ کس کے پاس؟ علم غیب کون جانتا ہے؟ چاہے تو آواز پہنچا دے ہزاروں میل حضرت عمر کی، نہ چاہے تو پیچھے قاتل کھڑا ہے اور حضرت عمر کو علم ہی نہیں۔ اور اسی طرح اللہ اگر چاہے تو حضرت عمر نے دریائے نیل کو خط لکھا کہ تو ہر سال ایک بچی
نذرانہ اور چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے تب تو چلتا ہے۔ تو حضرت عمر نے خط لکھا، جب خط عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دریائے نیل کے سپرد کیا گیا، اس نے چلنا شروع کر دیا اور آج تک اس میں روانی ہے۔ ہم پاکستان سے ایک کانفرنس میں مصر میں گئے تو اس میں مولانا سمیع الحق صاحب شہید رحمہ اللہ بھی تھے، اور بھی بڑے بڑے علماء، اور مولانا اشرفی صاحب بھی تھے، اور وہاں جو پاکستان کے سفیر تھے مصر میں، انہوں نے رات کو دریائے نیل کے اندر ایک جہاز تھا، جہاز کے اندر ریسٹورنٹ تھا، اس میں علماء کی دعوت کی۔ یعنی ایک زمانہ تھا کہ اس نیل میں پانی ختم، اور اہل مصر پانی کی بوند کو ترستے تھے، اور آج اس مصر میں دریائے نیل میں روانی ہے۔ تو میرے والد بھی بڑے دیوانے خطیب تھے، وہ بھی ایک مرتبہ مصر تشریف لے گئے، دریائے نیل کے کنارے پہ کھڑے ہو کے دریائے نیل سے تصورات میں سوال کیا کہ اے نیل، تو چلتا نہیں تھا، آج تیرے اندر روانی ہے، پانی سے بھرا ہوا ہے۔ تو نیل جواب دیتا ہے کہ اے قاسمی، جب سے مجھے جرنیل فاروق اعظم کا خط ملا ہے، میری کیا مجال ہے کہ میں رک جاؤں؟ آج تک وہ موجیں مار رہا ہے، آج تک وہ دریا چل رہا ہے، کشتیاں، جہاز، ریسٹورنٹ اس کے اندر بن چکے ہیں، اور یہ پانی میں جو روانی ہے یہ میرے فاروق اعظم کا فیض بھی ہے اور میرے فاروق اعظم کی کرامت بھی ہے۔ اور ہم معجزات کے بھی قائل ہیں، ہم کرامات کے بھی قائل ہیں۔ معجزہ وہ ہوتا ہے جو کوئی انہونا کام نبی کے ہاتھ سے ہو، ہاتھ نبوت کا ہوتا ہے اور طاقت پیچھے خدا کی ہوتی ہے۔ اسی طرح کرامت کو بھی ہم مانتے ہیں، ولیوں کی کرامتوں کو بھی مانتے ہیں، اور اولیاء اللہ کی کرامتوں کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کی کرامتوں کو بھی مانتے ہیں، حضرت علی کی کرامتوں کو بھی مانتے ہیں۔ تو یہ بھی میرے عمر کی کرامت ہے کہ دریائے نیل کو خط لکھا، اس نے چلنا شروع کر دیا، اور ہزاروں میل آواز اللہ نے پہنچا دی۔ یہ کرامت تھی، ہاتھ فاروق اعظم کا، اور طاقت کس کی؟ زور سے بولیے، طاقت کس کی؟ اللہ۔ تو ایک وقت وہ ہے اور ایک وقت یہ کہ پیچھے قاتل کھڑا ہے، اور حضرت عمر کے علم میں نہیں ہے کہ پیچھے قاتل۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کہا، پیچھے ابھی لولو مجوسی فروز جس نے حملہ کر دیا، نماز کے اندر خودکش حملہ پہلا اگر تاریخ میں کہیں ہوا تو یہ حضرت عمر پر ہوا۔ خودکش حملہ، یہ لفظ سنتے رہتے، خودکش حملہ حرام ہے اور یہ خودکشی ہے، اور پہلا خودکش حملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ حضرت عمر جب تڑپتے ہوئے مصلی پہ گرے تو آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دیا کہ میں تو جا رہا ہوں پر اللہ کی نماز نہ ختم ہو۔ مصلی پہ کھڑا کر دیا کہ اے عبد الرحمن، جس نماز کی ابتدا میں نے کی ہے اس کی تکمیل آپ کر دیں۔ پھر سجدے جس میں زخمی ہوئے، اور ان سجدوں کی جو آغاز حضرت عمر نے یکم محرم کو کیا، سیدنا حسین ابن علی
رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سجدوں کی تکمیل 10 محرم کو کربلا میں کی تھی، اور 10 محرم والا بھی اعلیٰ، یکم محرم والا بھی اعلیٰ، نہ کوئی اس کے سجدے کی مثال دے سکتا ہے، نہ حسین کے سجدے کی کوئی مثال دے سکتا ہے۔ دونوں نے سجدے میرے مصطفیٰ سے سیکھے، دونوں نے سجدے میرے پیغمبر سے سیکھے، میرے مصطفیٰ سے سیکھے، میرے رسول سے سیکھے، اور آمنہ کے در یتیم سے سیکھے۔ اس زمانے میں مکے میں مدینے میں سکول نہیں تھے، یونیورسٹیاں نہیں تھی، کالج نہیں تھے، ایک ہی درسگاہ تھی، وہ درسگاہ تھی میرے پاک پیغمبر کی مجلس، میرے پاک پیغمبر کی صحبت۔ صحابہ نے دین حضور سے سیکھا، نماز حضور سے سیکھی، قرآن حضور سے سیکھا، رکوع حضور سے سیکھے، تلاوت حضور سے سیکھی، تہجد حضور سے سیکھی، اور عبادت ریاضت صحابہ نے نبی سے سیکھی۔ ہم کالجوں میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، سکولوں میں پڑھتے ہیں، اساتذہ کے پاس پڑھتے ہیں، مگر صحابہ اور اہل بیت وہ ہیں جنہوں نے صحبت رسول میں تعلیم حاصل کی اور چہرہ نبوت کو پڑھ کے تعلیم حاصل کی۔ کسی نے عراق سے آ کر علم حاصل کیا، کسی نے بغداد سے آ کر علم حاصل کیا، اور کسی نے یمن سے آ کر علم حاصل کیا، کسی نے مصر سے آ کر علم حاصل کیا، اور کوئی عرب سے آیا، کوئی عجم سے آیا، کوئی حبشے سے آیا، کوئی روم سے آیا۔ جیسے جیسے آتا گیا نبی کی صحبت پاتا گیا اور وہ چمکتا گیا۔ تو میرے محترم دوستو، آنے والا مہینہ یہ محرم کا مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے، سال کا پہلا مہینہ ہے، اسلامی سال۔ اس کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر نے ہمیں جو سبق دیا ہے کہ نماز نہ چھوڑنا، کہو انشاءاللہ، نمازیں ادا کرو، تلواروں کے سائے میں بھی نماز ادا کرنی ہے۔ اور 10 محرم کو حضرت حسین نے بھی سجدے کیے، کوفیوں سے کربلا میں معافی نہیں مانگی بلکہ سجدہ کرنے کی مہلت مانگی تھی کہ مجھے سجدہ کرنے کی مہلت دے، اور حضرت حسین نے وہی سجدے، وہی ادائیں دہرائیں جو حضرت عثمان سے سیکھی یا حضرت فاروق سے سیکھی تھی۔ صحابہ اور اہل بیت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ان کا اسوہ حسنہ، اس پر عمل کریں، صحابہ سے بھی پیار کریں اور حضور کے اہل بیت سے بھی پیار کریں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، میں آپ سے کچھ نہیں سوال کرتا سوائے اس کے کہ مجھے میرے اہل بیت کی محبت چاہیے۔ اہل ایمان جس طرح رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی رسالت اور نبوت اور ختم نبوت کے لیے مر مٹنا سعادت سمجھتے ہیں، اس طرح صحابہ سے بھی پیار کریں اور اہل بیت سے بھی پیار کریں۔ تو میرے محترم دوستو، اس عشرے کو عشرہ فاروق و حسین و عشرہ امن، اس میں وحدت، اس میں اتحاد، اس میں رواداری، اس کو فروغ دیں، اور جس طرح ہمارے اکابر اور اسلاف زندہ رکھتے تھے تذکرہ صحابہ، تذکرہ اہل بیت، اس کو زندہ رکھیں تاکہ دنیا کو یہ پیغام جائے کہ حسین سب کے ہیں، کہو سبحان اللہ، حسین سب کے ہیں۔ اور کون حسین؟ کہ جب پیدا ہوئے ان کے کان میں اذان رسول اللہ نے دی۔ کون حسین؟ جب پیدا ہوئے تو گڑتی رسول اللہ نے دی۔ ہمارے ہاں بچے مسلم ٹاؤن میں پیدا ہوتے ہوں گے، آپ آتے ہیں حضرت کے پاس، کان میں اذان دے دیں اور اپنے نان کے داد کے بلاتے ہیں، گڑتی دے دو، تو میں کیوں نہ حسین پہ قربان جاؤں، اس کو گڑتی رسول اللہ نے دی تھی۔
اور آپ گڑتی شہد سے دیتے ہیں۔ حسین میں تیرے پہ قربان جاؤں، تجھے گڑتی رسول اللہ نے اپنے لعاب دہن سے دی ہے۔ میرے محترم دوستو، نام بھی حضور نے خود رکھا اور پیار کرتے تھے حضرت حسین سے، حضرت حسن سے۔ اگر عمر کو مانگا اور ادھر حسین سے پیار کیا، اگر ابو بکر سے پیار تھا تو ادھر حسن حسین سے پیار تھا، تو ہم ان پیاروں کو اپنی آنکھوں کا تارا سمجھتے ہیں، اور یہ رسول اللہ کے سجدوں پہ آ کے کھیلتے تھے۔ حضور سجدہ لمبا کر دیتے تھے، حضور منبر پر تشریف فرما تھے، سامنے شہزادے آئے، گر گئے، حضور نے خطبہ چھوڑا، جا کے شہزادوں کو اٹھایا، چوما، سونگا، سینے سے لگایا۔ تو جس کو رسول اللہ سینے سے لگائیں اس کو ہم بھی سینے سے لگائیں۔ تو میرے محترم دوستو، آج کے اس درس میں علماء تشریف لائے، میں ان کا بھی مشکور ہوں، اور حضرت مولانا ابراہیم صاحب کا بھی مشکور ہوں، اور برادر عزیز مولانا عمار صاحب کا بھی، اور آپ تمام بزرگوں کا، اہل محلہ کا، نمازیوں کا مشکور ہوں کہ مجھے دعوت دی اور سنا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح قیامت کے دن صحابہ اور اہل بیت کا قرب نصیب فرمائے، نبی کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شان اور فضیلت بیان کی، اے اللہ ہمیں صحابہ اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مسجد خدیجۃ الکبریٰ کے تمام نمازیوں کی عمر میں برکت عطا فرما، رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ، اس محلے میں جتنے بھی دوست، احباب، بزرگ، اہل ایمان دنیا سے رخصت ہو گئے، سب کی قبروں کو منور فرما، سب کے درجات بلند فرما۔ جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ پاک ان کو لمبی عمر عطا فرما، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، اور تمام امراض سے شفا عطا فرما۔ وطن عزیز پاکستان میں مہنگائی عروج پر ہے، یا اللہ اسی طرح موسم میں بھی شدت گرمی عروج پر ہے۔ تیرے دربار میں یا اللہ ہم رحم کی اپیل کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے اس ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما۔ یا اللہ سب کے کاروبار میں برکتیں ہی برکتیں عطا فرما، سب کے رزق میں برکتیں ہی برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کی پوری پوری حفاظت فرما، بچے ہیں، بچیاں ہیں، سب کے نصیب اچھے فرما، سب کے مقدر اچھے فرما۔ یا اللہ جتنے ہمارے تقاضے ہیں، دینی، دنیاوی، یا اللہ گھریلو، اپنے کرم سے پورے فرما، اپنی جود و سخا سے پورے فرما، اپنی رحمت سے پورے فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے پورے فرما۔ اے اللہ ہمیں زندگی میں کسی کا محتاج نہ بنا، اپنی جناب سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہماری ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ عزت کے ساتھ پوری فرما، رزقاً کریمہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں رزقاً کریمہ عطا فرما، ہر شر سے محفوظ فرما، ہر فتنے سے محفوظ فرما، جادو، ٹونا، نظر بد، اے اللہ ان چیزوں سے ہمیں محفوظ فرما، امن عطا فرما، سلامتی عطا فرما، شریروں کے شر سے محفوظ فرما، دشمن کی دشمنی سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہر طرف سے خیر اور بلائی نصیب فرما،
ہمارے اساتذہ بزرگ مشائخ ان کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ یہ مسجد خدیجۃ الکبریٰ جس جن ساتھیوں نے بنائی، حصہ لیا، اے اللہ سب کو جنت میں اعلیٰ ٹھکانہ عطا فرما۔ یا اللہ یہ مسجد کو آباد فرما، نمازی اہل محلہ ان کے قلوب میں اس کی محبت پیدا فرما کے 5 وقت کی نماز میں اس کو آباد فرما، جمعے میں آباد فرما، بچے بچیاں پڑھیں، قرآن کی بہاریں اور کرنیں اس مسجد سے پھوٹیں۔ یا اللہ اس مسجد کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے احباب بیٹھے ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں، حاجات ہیں، تمنائیں ہیں، ضروریات ہیں، تقاضے ہیں، یا اللہ اپنی جناب سے پورے فرما دے، اپنے کرم سے پورے فرما دے، اپنے فضل سے پورے فرما دے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ۔ یا اللہ ہماری ساری دعائیں قبول فرما۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔